بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ زمانہ میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل اور فتنے غالب ہو جائیں گے اور حرج بہت ہوگا۔ حرج کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے ترچھا اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح، گویا آپ کی مراد حرج سے قتل تھی۔ حدیث نمبر 86۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، کیونکہ اس قدر گھبرا رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو آفتاب میں گہن ہو رہا ہے۔ پھر اتنے میں سب لوگ نماز کسب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ کسب کوئی نشانی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز اتنی طویل تھی کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب نماز ہو چکی اور گہن جاتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ یہ جو چیز اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھی، اسے میں نے اس وقت اپنی اس جگہ میں کھڑے کھڑے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، فتنہ دجال کی طرح سخت یا اس کے قریب قریب۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے کیا کہا تھا، مثل کا لفظ یا قریب کا لفظ۔ قبر میں سوال ہوگا اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص سے کیا واقفیت ہے، یا تو وہ مومن ہے یا موقن۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اسماء نے کیا کہا، مومن کا لفظ یا موقن کا لفظ۔ میت کہے گی کہ وہ محمد ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، لہٰذا ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ 3 مرتبہ کہے گا، تب اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو آرام سے سویا رہ، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن منافق یا شک کرنے والا فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اسماء نے ان 2 لفظوں میں سے کیا کہا تھا، منافق کہا تھا یا شک کرنے والا کہا تھا۔ کہے گا کہ میں اصل حقیقت تو نہیں جانتا، مگر میں نے لوگوں کو اس کی نسبت کچھ کہتے ہوئے سنا، وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ حدیث نمبر 87۔ ابو جمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے اور ان کے اور لوگوں کے درمیان میں مترجم تھا۔ جو ابن عباس کہتے تھے اس کو میں بآواز بلند لوگوں کو سنا دیتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبد القیس کے قاصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا کہ کون قاصد ہیں، یا یہ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیع سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم بالوفد غیر خزایا ولا ندامی، یا یہ فرمایا مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامی۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، اور انہی کے خوف سے ہم بجز ماہ حرام کے اور کسی زمانہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا ہم کو ایسے اعمال بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا۔ انہیں صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا یہ حکم دے کر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی انہیں حکم دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خدا کی راہ میں دیں، اور انہیں دبا، حنطم اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ اکثر نکیر بھی کہا کرتے تھے اور اکثر بجائے مزفت کے مکیر بھی کہا کرتے تھے۔ یہ فرما کر آپ نے اشار فرمایا کہ
ان باتوں کو تم یاد کر لو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو۔ حدیث نمبر 88۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد ایک عورت نے آ کر بیان کیا کہ میں نے عقبہ کو اور اس عورت کو جس سے عقبہ نے نکاح کیا ہے دودھ پلایا ہے، پس یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، ان میں نکاح درست نہیں۔ عقبہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے اس سے پہلے کبھی اس بات کی اطلاع دی ہے۔ پھر عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ گئے اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کس طرح تم اس سے مصاحبت کرو گے، حالانکہ یہ جو بیان کیا گیا اس سے حرمت کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ پس عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ حدیث نمبر 99۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک انصاری میرا پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلہ میں رہتے تھے، اور یہ مقام مدینہ کی بلندی پر تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باری باری آتے تھے۔ ایک دن وہ آتا تھا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا تھا اس دن کی خبر یعنی وحی وغیرہ کے حالات میں اس کو پہنچا دیتا، اور جس دن وہ آتا تھا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک دن اپنی باری سے میرے انصاری دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہاں سے جب واپس ہوا تو میرے دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرا نام لے کر کہا کہ وہ یہاں ہیں۔ میں ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو طلاق دے دی ہے؟ وہ بولیں کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کھڑے کھڑے میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ اکبر۔ نوٹ: محترم ناظرین کرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر احادیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔